بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا واقعہ، جس کا دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ چرواہا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا سے کہا مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دیں، اور یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں دریا پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دن بدن دوگنا چوگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اسے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب، میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی، مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ ناقابل بات یقین تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے امام صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ امام صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے امام صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ امام صاحب، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ امام صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ امام صاحب نے کہا، بھائی صاحب، آپ ایسی باتیں تو ہم روز جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر چرواہا اس بات پر ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی میں چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پر چلا جاتا ہوں۔ آخر کار امام صاحب نے صبح خود یہ تجزیہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہا سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ امام صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو امام صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور امام صاحب کے حق میں تعریفیں بھی کر رہے تھے۔ اس حصے کا تیسرا حصہ آگے ملاحظہ فرمائیں۔ تب تک کے لیے